ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے 10ویں محرم الحرام کے حوالے سے ایک عملی مثال. ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی تنازع کا باعث ہو. دیکھیں, ایک طرف ہم ریاست کی تمام ذمہ داری ٹھہرا رہے ہیں کہ ریاست نے یہ تمام کام کرنے ہیں. ظاہر ہے ایز اے ٹیکس پیئر میں تو چاہتا ہوں کہ ریاست یہ کام کرے. بحیثیت مسلمان میں چاہتا ہوں کہ اس ریاست یہ تمام کام کرے تاکہ میں صحیح مذہب کے پیغام کے اوپر عمل پیرا ہو سکوں, ماحول بن سکے. لیکن دوسری طرف جب ریاست قانون سازی کی طرف قدم بڑھاتی ہے, ابھی بات کی جلندی صاحب نے کہ جو طاقتور ہے اس کو کھلی چھوٹ ہے, لیکن مذہب کے نام پر جو سیاست ہوگی اس سے بڑی طاقت ہے پروفیسر صاحب. اور آپ جانتے ہیں مذہبی رہنما سے اختلاف کرنا سیاسی طور پر حکومت کے لیے اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. اب شہری رحمان صاحبہ توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کا مسودہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی رائے ہے, ہو سکتا ہے آپ اسے اختلاف کرتے ہوں, لیکن ایک پوری کانفرنس بلائی جاتی ہے اس بات سے قطع نظر کہ میں ان کے جو انہوں نے ترمیمات کی اس کے حق میں ہوں یا اس کے خلاف ہوں. لیکن مذہب کے بعض معاملات کے اوپر اختلاف کرنا بھی وہ عملی طور پر موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو فتوے لگ جاتے ہیں, یہ ملک کے اندر ہوتا ہے. دیکھیے, لیونیٹک فریم ہر جگہ ہوتی ہے اور صرف مذہبی نہیں اور معاملات میں بھی ہوتی ہے. اب آپ کو مارننگ ویکیلیکس کے بارے میں آپ نے کیا دیکھا ہے, یعنی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کہتی ہے کہ اس کو اسسینیٹ کر دو. ایک اور بہت بڑے انٹلیکچوئل کہتے ہیں کہ 2,75,000 سال کی قید دو, اس لیے کہ انہوں نے لیک کی ہے. یہ کیا چیز ہے آخر؟ تو بنیادی بات دیکھیے یہ ہے کہ مذہبی معاملات ہوں یا دوسرے ہوں, اگر آپ کے پاس مشاورت کے نظام ہو, آپ اوپن ہو, ڈائلاگ کریں, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آپ کے پاس اسلامی نظاتی کونسل ہے, آپ کے پاس فیڈرل شریعت کورٹ ہے, پارلیمنٹ میں بحث کیجیے. لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ اگر 450 مسلمان کسی قانون کے تحت گرفتار ہو تو کوئی آواز نہ اٹھے, اور اگر کوئی ایک غیر مسلم تو اس کے لیے ساری دنیا حرکت میں آ جائے, تو مجھے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ سے کس طرح آپ اس کو ڈیلنگ کر کے معاملات کو دیکھیں. میں اجازت چاہتا ہوں اس میں بات کرنے کی, مگر کسی عدالت نے آج تک سزا تو آپ کو پتہ ہے نہیں دی ہے کسی کو. انہوں نے بھی کمال کیا, سلمان تاثیر صاحب نے بھی, کہ وہاں پہنچ گیا اور اس کو بے گناہ قرار دے دیا سب کے سامنے. تو اس نے مانا تھا, وہ گاؤں میں جو لوگ اخبار نویس گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کیا بیچتی ہیں شہری رحمان, ہو جائے گا یہ اس ملک میں. بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگایا اور پھر مساوات محمدی کہتا رہا, اور قادیانی کو معاملہ یہ نہیں کہ ہوگا ہی نہیں. اس پہ اوور ری ایکٹ کرنے کی اتنا کیا ضرورت ہے کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں؟ کسی کی مجال ہے کہ یہاں ترمیم کرے؟ کون کرنے دیتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی مجال ہے اتنا اوور ری ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس کے پیچھے پولیٹیکل ایجنڈا نظر آتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پر آپ کے سامنے غازی کیا نام تھا ان کا, علم الدین کا, یعنی قائد اعظم نے اس کو کیس لڑا ہے, اقبال نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کے جنازے کو, میت کو زمین میں اتارا ہے. تو وہ چیز الگ ہے اپنی جگہ. قانون جو قرآن و سنت میں ہے اس میں ہم سب بلیو کرتے ہیں, اسے ہونا چاہیے. اگر اس کو کہیں مس یوز ہوا ہے تو اس کے مس یوز کے لیے راستے. ایک اور ایگزامپل میں کم متنازع ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مدارس کی رجسٹریشن. جی میں آپ کے پاس آتا ہوں, ذرا مولانا صاحب, مدارس کی رجسٹریشن ایک ایسا آپ نے کریکولا ترتیب دینا ہے جو سب کے اوپر لاگو ہو, جو سب جس کے تحت پڑھے. اپنے اختلافات کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. رجسٹریشن سے لے کر ڈونیشنز کہاں سے آتی ہیں, ریاست کہتی رہتی ہے nobody listens. اور پھر ریاست جب کہتی ہے کہ اگر آپ ہماری وہ بات نہیں سنتے تو پھر ظاہر ہے میں باقی کام بھی نہیں کر سکتا. میں ریاست کی غیر موجودگی میں, حکومت کی غیر موجودگی میں ایک آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کے اوپر فرمائیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل حل ہو چکے ہیں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے, اور آپ کیوں اصرار کرتے ہیں کہ مدارس یہ بتائیں کہ ان کے پاس آمدنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آمدنی کے ذرائع آپ بند کرنا چاہتے ہیں ان کے, جاننا چاہتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے. یہاں اس ملک کے اندر ریاست مجھ سے آج میں ایک نام بتاؤں گا, کل اس کے گھر پہ پہنچ جائیں گے لوگ. ریاست مجھ سے پوچھتی, میرے سے پوچھتی ہے نا کہ میرے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں کام کر رہے ہیں سیکولر ایجوکیشن کے, کیا اس کے بارے میں یہ معلومات اکراس دا بورڈ سب کے پاس؟ طلعت صاحب میں اس میں, طلعت صاحب مجھے اگر موقع دیں گے تو. ایجنڈا نہ بڑھا رہی ہو. امریکہ کی رپورٹ آپ پڑھ لیجئے کانڈولیزا رائس کی, جس میں صاف کہتی ہے کہ اس ملک میں ہمیں سیکولر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے, فائنانس کرنا ہے. جو آپ کے ایجوکیشن منسٹر تھی اس زمانے میں, انہوں نے کمٹ کیا کہ ہم یہ کریں گے, اور مدارس کو سیکولرائز کرنا ہے, دینی مدارس کو.
اگر یہ وہاں سے ایجنڈا آئے گا تو رجسٹریشن ہوگی. اچھا رجسٹریشن بڑے ادب سے لیکن فرمائیں. میں آپ کو عرض کروں کاظمی صاحب ہیں جلندھری صاحب کون بات کر رہے ہیں؟ آپ کی اجازت سے میں اور کہہ دوں, جہاں تک رجسٹریشن کا تعلق ہے میرے علم کی حد تک تعاون کیا ہے. آپ رشید علی صاحب سے پوچھیے کہ کیا صورتحال رہی ہے, اور نصف سے زیادہ اداروں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج ہم اس بات کو کسی منطقی نقطے پر لے کے آئیں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ آج